اکثر جب ہم تاریخ کی بات کرتے ہیں تو ذہن میں صرف جنگیں آتی ہیں، ہے نا؟ لیکن کچھ واقعات جنگ سے کئی بڑھ کر ہوتے ہیں، وہ اصل میں عزم اور حوصلے کی داستانیں ہیں۔ تو آج ہم ایسی ہی ایک کہانی میں گہرائی سے اتریں گے، اور وہ ہے غزوہ تبوک۔ تو چلیے اس کہانی کو ایک بہت اہم سوال سے شروع کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی ابھی ابھرتی ہوئی ریاست اس وقت کی ایک گلوبل سپر پاور کا سامنا آخر کیسے کر سکتی ہے؟ یہ کہانی صرف ایک فوجی خطرے سے شروع نہیں ہوتی، نہیں، اس سے کہیں بڑھ کر یہ اصل میں ایمان اور وفاداری کا ایک بہت بڑا امتحان تھا، اور یہ سب کچھ ہو رہا تھا عرب کے اس سخت ترین صحرا میں۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس اتنی بڑی مہم کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی؟ اس سب کی شروعات ہوئی شمال سے آنے والی کچھ تشویشناک خبروں سے۔ اور یہاں پہ معاملہ بہت دلچسپ ہو جاتا ہے۔ افواہ اور حقیقت کے درمیان ایک کشمکش شروع ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، ایک طرف تو بازنطینی سلطنت کے حملے کا خوف تھا، لیکن دوسری طرف یہ بھی ایک حقیقت تھی کہ مسلمانوں کی طاقت میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا، اور بازنطینی اسے اپنے لیے ایک چیلنج سمجھ رہے تھے۔ اب یہ جو کوچ کا حکم آیا نا، وہ شاید سب سے مشکل وقت میں آیا تھا۔ ایک تو فصلوں کی کٹائی کا سیزن تھا، اور اوپر سے گرمی، ایسی شدید گرمی کے علامہ۔ تو اس صورتحال نے ہر کسی کو ایک بہت ہی سخت فیصلے پر مجبور کر دیا۔ قربانی کا مطالبہ بھی کوئی معمولی نہیں تھا۔ حکم یہ تھا کہ اس سفر کے لیے جو کچھ ہے سب دے دو، ایک ایسا سفر جس کے اخراجات اٹھانا اس وقت تقریباً ناممکن لگ رہا تھا۔ اور اس موقع پر دو قسم کے لوگ سامنے آئے۔ ایک طرف تو وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی تنگ دستی کے باوجود کھلے دل سے سب کچھ پیش کر دیا، اور دوسری طرف وہ تھے جنہوں نے پیچھے رہنے کے لیے بہانے بنانا شروع کر دیے۔ لیکن اس سب کے باوجود اہل ایمان کا رسپانس زبردست تھا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ اس وقت تک کی سب سے بڑی فوج تیار ہو گئی۔ اتنی بڑی فوج انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اچھا، تو اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ سفر آخر تھا کیسا۔ یہ سفر اتنا مشکل تھا کہ تاریخ میں اسے ایک خاص نام ملا۔ اس مہم کو تاریخ میں جیش الاسرت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی مشکلات کا لشکر۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اسے یہ نام آخر ملا کیوں۔ دیکھیں، یہ سفر کوئی عام سفر نہیں تھا، یہ تو کئی سٹیجز پر مشتمل ایک امتحان تھا جس نے پہلے قدم سے ہی انسانی برداشت کو آزمانا شروع کر دیا تھا۔ ذرا تصور تو کریں، میلوں تک پھیلا ہوا صحرا، اور اوپر سے سورج آگ برسا رہا ہے۔ اس لشکر نے انہی جھلسا دینے والے حالات میں اپنا سفر جاری رکھا۔ بھوک اور پیاس کا عالم یہ تھا کہ ہر قدم پر ایک نیا امتحان تھا۔ کھانے پینے کا سامان اتنا کم پڑ گیا کہ کئی لوگوں کو مل کر ایک کھجور اور پانی کے چند گھونٹ پر گزارا کرنا پڑتا تھا۔ یہ مسلسل سفر، یہ سخت حالات، یہ سب جسمانی اور ذہنی دونوں طرح سے تھکا دینے والا تھا۔ ہر گزرتا ہوا دن صبر کا ایک نیا امتحان لے رہا تھا۔ تو اس اذیت ناک سفر کے بعد بالآخر یہ لشکر تبوک پہنچا۔ وہاں یہ اس وقت کی سپر پاور بازنطینی سلطنت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ لیکن جب وہ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ میدان خالی ہے، کوئی فوج نہیں، کچھ نہیں۔ بازنطینی فوج اور ان کے اتحادی تو پہلے ہی پیچھے ہٹ چکے تھے، وہ تو اصل میں لڑنے کے لیے جمع ہی نہیں ہوئے تھے۔ تو یہاں سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ فتح فوجی نہیں تھی، یہ ایک اسٹریٹجک یعنی سیاسی فتح تھی۔ صرف وہاں تک پہنچنے سے ہی بنا لڑے مسلمانوں نے اپنے تمام بڑے سیاسی مقاصد حاصل کر لیے تھے۔ تو پھر اس مہم کا اصل نتیجہ کیا نکلا؟ ایک ایسی مہم جس میں کوئی جنگ ہی نہیں لڑی گئی۔ اس کے اثرات بہت گہرے تھے۔ اس مہم نے اندرونی طور پر تو پوری قوم کو مضبوط کر دیا، بیرونی طور پر اس نے ریاست کے اقتدار کو مستحکم کیا، اور سب سے بڑھ کر اس نے مستقبل میں توثیق کے لیے راہ ہموار کر دی۔ اور یہ واقعہ ہمیں ایک آخری لیکن بہت گہری سوچ پر چھوڑ جاتا ہے۔ غزوہ تبوک فتح کے ہمارے تصور کو ہی بدل دیتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ کبھی کبھی کامیابی کا اصل معیار میدان جنگ میں نہیں ملتا، بلکہ اس عزم میں ملتا ہے، اس ہمت میں ملتا ہے کہ آپ ایک چیلنج کا سامنا کرنے کے لیے ڈٹ جائیں۔